رات کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ شب براءت کا مطلب ہوتا ہے آزادی کی رات، اور اسے آزادی کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ لہذا چونکہ سرکار نے اس کو آزادی کی رات قرار دیا، اس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ شرعی حیثیت پہ اس کی کلام ہو رہا تھا۔ اس کی شرعی حیثیت مستحب کی ہے کہ اگر آپ اس میں عبادات اختیار کرتے ہیں، نیک اعمال اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، تو یہ تو مطلوب شرع ہے۔ یہ چاہے آپ 15 شعبان کو کریں، چاہے آپ عام دنوں کے اندر کریں، کسی رات کو مخصوص کریں نہ کریں، شریعت اس کو پسند کرتی ہے۔ تو جب یہ پورے سال میں جب کبھی آپ کر سکیں تو پھر 15 شعبان کو کرنا کیوں ناجائز ہو جائے گا؟ وہ بھی جائز ہے۔ اب یہاں ایک خیال بس آ سکتا ہے جس کا جواب میں تقریباً تو دے ہی چکا ہوں کہ چلے ٹھیک ہے، پورے سال میں جب کبھی کریں، خاص 15 شعبان کو ہی کیوں؟ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں معروف ہو جاتی ہیں عوام میں، وہ بعض عبادات کو بعض اوقات کے ساتھ اپنی طرف سے خاص کر لیتے ہیں، لیکن یہ تخصیص ایسی نہیں ہوتی ہے کہ کسی کا یہ نظریہ بن جائے کہ جی 15 شعبان کی رات ہی عبادت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ میرے خیال میں جاہل سے جاہل آدمی بھی اس طرح کی تعین اور تخصیص کا قائل نہیں ہوگا، اور یہی تعین اور تخصیص اپنی طرف سے کرنا ناجائز تھی۔ اور اگر کوئی خاص نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے 15 شعبان ہے، لوگ عبادت کر رہے ہیں، ذرا معروف ہو گیا کہ میں بھی کر رہا ہوں، اور اس کا یہ نظریہ ہو کہ عام دنوں میں بھی آپ جس رات میں چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہم شادی بیاہ کی تاریخیں مخصوص کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اسی تاریخ میں شادی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں، وہ تو ہم اپنی سہولت کے لیے مقرر کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دینی مدارس میں سال کا آغاز، سال کا اختتام، امتحانات وغیرہ، سلیبس کی تعیین اپنی سہولت آسانی کے لیے۔ اسی طرح جماعت کے اوقات اپنی سہولت اور آسانی کے لیے مخصوص کیے ہیں۔ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ 5 منٹ پہلے یا 5 منٹ بعد جماعت نہیں ہو سکتی، اسی ٹائم میں ہوگی۔ پھر بھی ہم تخصیص تعین کرتے ہیں تو وہ آسانی اور سہولت کے لیے ہوتی ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ تواتر سے ہمارے اکابرین سے ثابت بھی ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر یوں دیکھ لیا جائے کہ جب یہ حدیث آپ لے لیجئے، پہلے اس حدیث پہ تھوڑا سا کلام کر لیتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر فرض کر لیں، مان لیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ ضعیف ہے، حالانکہ یہ ضعف سے بہت بلند و بالا ہے، لیکن فرض کر لیتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ضعیف کس نے بتایا؟ قرآن نے یا حدیث نے؟ یعنی اللہ نے فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود فرمایا تھا کہ میری یہ حدیث ضعیف ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ جواب یہ ہوگا کہ جو حدیث سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں، علماء حدیث، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جواب صحیح ہے۔ اب دوسرا کویسچن اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جن علماء حدیث نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، وہی اس پر متفق ہیں دیگر علماء کے ساتھ مل کر کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ کوئی ضعیف حدیث ذکر کریں، ضعیف کا مطلب جھوٹی حدیث نہیں ہوتی، بعض جہات سے بعض وجوہات کی بنا پر تھوڑی سی کمزور حدیث کا نام ضعیف ہوتا ہے، لیکن جب اس میں کوئی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہو تو پھر ہم اس کے ضعف کو نہیں دیکھتے اور اس فضیلت کو مان لیتے ہیں، کیونکہ حرام و حلال ثابت کرنے کے لیے کم از کم حسن حدیث ثابت چاہیے ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث فضیلت کے باب میں بالکل معتبر ہے۔ اگر کسی ضعیف حدیث سے فضیلت ثابت ہو رہی ہو اور کوئی شخص اس کی فنی حیثیت پہ بحث کرتے ہوئے کہے جی یہ ضعیف ہے، اس سے فضیلت کیسے ثابت ہو، اس کا مطلب ہے اس کو حدیث کا علم ہی نہیں ہے، وہ جاہل آدمی ہے بیچارہ، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ضعیف حدیث کس باب میں معتبر ہے اور کس وقت اس حدیث کا ضعف رکاوٹ بن جائے گا اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کے سلسلے میں۔ لہذا ضعف اگر فضیلت کے ساتھ ہوگا تو پھر یہ ضعف نقصان نہیں دیتا ہے، اس فضیلت کو اکابرین نے لیا ہے اور ایسی حدیثوں کو ویلڈ مانا ہے، لہذا یہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ خاص اس رات میں یہ واقعہ ہوا، اور مطلب ایک خاص اللہ کا انعام اور نزول رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ یہ معمولی انعام تو نہیں ہے، اور جب کسی رات میں انعام ہو، کسی دن میں خاص اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہو، اس دن کو عبادات کے ساتھ خاص کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت یہود مدینے میں موجود تھے، سرکار نے فوراً ان کو نہیں نکالا تھا،
انہیں 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم یہ 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات بخشی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت غرق کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر روزہ رکھا تھا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں روزہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات کہ ایک وقت میں انعام نازل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس وقت میں ایک عبادت کو اختیار کیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سنا تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت اختیار کرنے کے سلسلے میں ہم یہود کے مقابلے میں موسیٰ سے قریب ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس طرح کریں گے تو یہود سے مشابہت ہو جائے گی، یعنی ہمیں تانے دیں گے کہ دیکھو ہم کرتے تھے نا، تم نے بھی کیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ ایک دن پہلے اصول ہمیں حاصل ہو گیا کہ جس رات میں جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا نزول ہو اسے عبادت کے ساتھ خاص کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی موافقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی موافقت میں آپ کی اتباع میں تمام صحابہ کرام کا طریقہ ہے، لہذا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ عبادات اختیار کی جائیں۔ عقلی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ جو نوجوان فرض نمازیں نہیں پڑھ رہے، واجب جماعتوں میں حاضر نہیں ہو رہے، وہ بھی اس رات میں مسجد میں آ جاتے ہیں، اور جس طرح بھی مطلب کوئی محافل وغیرہ ہوں، کوئی دینی کام ہو رہے ہوں، دینی بیانات ہو رہے ہوں، اس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پورے سال آوارہ گردی میں مشغول ہونے والا ایک نوجوان اگر چند راتوں میں اللہ کی رضا کے لیے آ کر بیٹھ جائے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیان ایسا دل پر لگ جاتا ہے، کوئی بات ایسی لگ جاتی ہے کہ اس کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے اور وہ نیکی کی راہ پر آ جاتا ہے۔ تو اگر ایک ایسی رات اسے مل جائے جس میں اس کی زندگی پلٹ جائے اور وہ ہدایت کی طرف آ جائے تو میرے خیال میں اس سے نہیں روکنا چاہیے۔ اب یہ کہ اس رات میں یقیناً بہت سے اچھے کام ہیں تو برے کام بھی لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مثلا پٹاخے دیکھ لیں۔ ہمارے بچے سمجھتے ہیں یہ پٹاخوں کی رات ہے، تو پٹاخے تو خیر شب برات تو بعد کی بات، 2-3 دن پہلے ہی بلکہ ایک ہفتہ پہلے ہی وہ پٹاخے پھوڑ کر لوگوں کی نیندیں حرام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ خاص بدعت سیئہ ہے، یہ کوئی مطلب اس میں سنت کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اس طرح پٹاخے پھوڑنا یہ گناہ ہے، بہت سخت حرام ہے، اور یہ حدیث کے تحت آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہٰذا یہ پٹاخے وغیرہ بالکل نہ پھوڑے جائیں، یہ گناہ کے کام ہیں۔ جو میرے نوجوان بھائی بہن اگر سن رہے ہیں وہ اس سے روکے، اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو پیسہ دے دے کے پورے محلے والوں کی نیندیں حرام کروا رہے ہیں اور گناہ گار ہو رہے ہیں، انہیں پیسہ نہیں دینا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس میں خاص حلوہ بھی بناتے ہیں لوگ، یہ مطلب کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، آپ عبادات کریں کچھ بھی کریں، حلوہ بنا لیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، چلیں حلوہ آپ کھا لیجئے۔ اچھا اس میں اب یہ مطلب لیکن پھلجڑیاں بعض اوقات لگا دینا اپنے پاس سے کہ جی حلوہ ہی بنے گا اور چنے کی دال کا ہی حلوہ بنے گا، کسی اور چیز کا نہیں بنے گا، یہ چیزیں مناسب نہیں، نہ اس طرح کی کوئی بدعت لگائیں۔ ہاں کوئی بھی آپ کھانا بنا سکتے ہیں اصال ثواب کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصال ثواب کے لیے، اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اگر آپ غربا کو کھلائیں